حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام قال آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ادریس کان صدیقا لملک الموت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا حضرت ادریس علیہ السلام آپ کے دوست حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کے دوست تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنے دوست حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کہا فَسَأَلَهُ أَن يُرِيَهُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے اسرائیل مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی جائے، مجھے جنت اور دوزخ دکھائے جائیں۔ تو حضرت ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست تھے، تو دوست کا جو ہے وہ سوال ہے کہ مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی جائے۔ تو حضرت ملک الموت آپ تیار ہو گئے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کراتا ہوں۔ فَصَعِدَ بِإِدْرِيسَ، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو حضرت ملک الموت آسمانوں کی طرف لے کر چڑھ گئے۔ فَأَرَاهُ النَّارَ، حضرت ملک الموت نے آپ کو جنت کی بعد میں سیر کرائی۔ فَأَرَاهُ النَّارَ، پہلے جہنم کی سیر کرائی، جہنم دکھائی، جہنم کو دیکھا۔ فَأَرَاهُ النَّارَ، تو جہنم کو پس دیکھا۔ فَزَفِعَ مِنْهَا وَكَادَ يُغْشَىٰ عَلَيْهِ، تو ادریس علیہ السلام قریب تھے کہ بے ہوش ہو جاتے، اتنا ڈر گئے، اتنا خوف زدہ ہو گئے۔ فَالْتَفَّ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ بِجَانِبِهِ، حضرت ملک الموت نے اپنے پروں میں لے لیا، بچا لیا، خوف دور ہو گیا، آپ بے ہوشی سے بچ گئے۔ جب خوف اتر گیا فقال ملک الموت الیس قد رأیتہا، تو حضرت ملک الموت نے آپ نے فرمایا اے ادریس علیہ السلام کیا آپ نے اسے دیکھا نہیں تھا؟ یعنی مطلب پہلے نہیں دیکھا تھا، یعنی آپ کو تو پتا ہے کہ دوزخ اتنی ہیبت ناک ہے، اتنی خوفناک ہے۔ اے ادریس علیہ السلام آپ نے کیوں طلب کی دوزخ کو دیکھنے کی؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا آپ جنت کی طرف چلیں۔ قال بلا ولم اراک اليوم قط، آپ نے فرمایا اے ملک الموت آج کا دن تو بڑا سخت ہے، آج میں بڑا ڈر گیا ہوں، آج مجھے بڑا یعنی خوف مجھ پر طاری ہو گیا ہے، میں نے اسے پہلے نہیں دیکھا تھا، میں نے تو جو وحی الہی کے ذریعے معلوم کیا تھا کہ دوزخ ہے، لیکن میں تو دیکھ کر جو خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ یہ اللہ کی نافرمانوں کی یہ جگہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ملک الموت آپ کو جنت کی طرف لے کر چلے گئے۔ انطلق فقد رأیتہا ثم انطلق بہ حتی راہ الجنہ، جنت کی طرف گئے، سیر کی، جنت کو دیکھا۔ فدخلہا، اس میں داخل ہوئے اور سیر کی۔ فقال ملک الموت انطلق فقد رأیتہا، فرمایا اے ادریس آپ نے جنت کو دیکھ لیا، سیر کر لی، آؤ اب واپس چلیں۔ قال الی این، فرمایا اے ملک الموت کہاں واپس چلیں، کہاں واپس؟ قال ملک الموت حیث کنت، فرمایا ادریس جہاں آپ پہلے رہتے تھے دنیا میں واپس چلیں۔ قال ادریس لا واللہ لا اخرج منہا بعد ان داخلتها، فرمایا اے ملک الموت اب میں داخل ہو گیا، داخل ہونے کے بعد اب میں واپس جنت سے نہیں نکلوں گا، واپس نہیں جاؤں گا، میں نے اب دنیا میں نہیں جانا ہے۔ یہ تھی وہ وجہ جس وجہ سے ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا جنت میں زندہ ہی بھیج دیا۔ یہ طریقہ تھا، یہ وجوہات بنی تھی۔ یہ حدیث پاک جس کو امام طبرانی نے، امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ فقیل علی ملک الموت، حضرت ملک الموت کو کہا گیا اللہ کی طرف سے
الیس انت ادخلتہ ایاہ، فرمایا اے ملک الموت، اے ملک الموت، کیا ملک الموت اللہ کی طرف سے جب وحی آئی کہا گیا کہ کیا تو نے انہیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اور جنت یعنی بہشت ایسی چیز ہے کہ جس میں داخل جو ہو جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا پھر۔ اے ملک الموت، کیا تو نے اسے جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اب بس کر دیا ہے، یہ جنت میں ہی رہیں گے۔ وَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا، فرمایا جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جو اس میں ایک بار داخل ہو جاتا ہے وہ پھر وہاں سے نہیں نکلتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ مریم میں، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، قرآن پاک میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ پڑھو، یاد کرو ادریس علیہ السلام کو۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ اللہ کا بڑا سچا نبی تھا۔ ورفعناہ مکانا علیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ تو حدیث پاک میں بلند مقام پر اٹھانا، جنت میں جانا، یہ وجوہات تھی کہ آپ حضرت ملک الموت کے دوست تھے، اور آپ نے فرمایا اے ملک الموت مجھے سیر کراؤ جنت کی، مجھے دوزخ دکھاؤ۔ دوزخ کو دیکھا بے ہوش ہو گئے، جنت کو دیکھا تو پھر واپس ہی نہیں آئے، وہاں ہی رہ گئے۔